چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اٹ واز ایبسولوٹلی شیمفل. ان 11 میں سے کسی ایک لڑکے کو بھی دیکھ کے آئی ایم سوری ٹو سے آج کی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کے سٹینڈرڈ پہ کہیں نہیں آتا. دس از ایبسولوٹلی کرمنل کہ اگر آپ ون ڈے کے اندر جو ہے وہ 10 اووروں میں 83 رن دے رہے ہیں. شاہین شاہ افریدی آئی ایم سوری ٹو سے لیکن مجھے لگتا ہے ہی از گون پاسٹ ہز پرائم ناؤ. ان کے اندر وہ سٹنگ اب ہے ہی نہیں. انہوں نے آپ کو ہرانے کی ہیٹ ٹرک کر دی. یہ جس طرح کی پرفارمنس ہو رہی ہے یہ کنگ والی پرفارمنس نہیں ہے, یہ پیادوں والی پرفارمنس ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, کل رات کو جو میچ ہوا ہے چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان, اسے ذرا بیٹھ کے اسیس کرنا چاہیں گے. اور خاص طور پہ مجھے کیا لگا کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. غلطیاں تو خیر بہت زیادہ تھیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں سے کروں. جس قسم کی پرفارمنس جو ہے وہ دکھائی گئی ہے, بٹ اٹ واز ایبسولوٹلی شیمفل, جسے کہتے ہیں نا پراپرلی شیمفل. خیر میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور پلیز نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں. جو میں آپ کے ساتھ رائے شیئر کر رہا ہوں آپ کی جو ہے وہ کیا میری رائے سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کی, 320 رنز انہوں نے بنائے, 5 کھلاڑی آؤٹ کیے. سکور جو تھا وہ تھا جناب 73 پہ 3. ٹھیک ہے, نیوزی لینڈ کی جب بیٹنگ ہو رہی تھی تو سکور تھا 73 پہ 3, اور 16ویں اوور کے اندر جو ہے وہ 73 رنز کا سکور تھا. یعنی ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میچ شروع سے ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا تھا. اچھی پرفارمنس تھی شروع کے اندر, اچھی پرفارمنس تھی. بلکہ مجھے تو ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ لگا کہ لو جی اب جو ہے وہ چونکہ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہوا ہے تو ایسی سانو جڑی نا ہوش آ گئی ہے. لیکن اس کے بعد ایک پارٹنرشپ جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے ول ینگ کی اور ٹام لیتھم کی, اور وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. 100 رن سے اوپر کی پارٹنرشپ ہوتی ہے. 191 کے اوپر جا کے پھر نیوزی لینڈ کی چوتھی وکٹ جو ہے وہ گرتی ہے, اور الٹیمیٹلی آخری اوور تک جا کے وہ 320 کا سکور کر لیتے ہیں. اچھا, 320 کا سکور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے جب جسے کہتے ہیں نا دائرے کا کھیل یہ ہوتا ہے کہ پہلا پاور پلے جب آپ کا چل رہا ہے, آپ کے 2 فیلڈر جو ہے وہ باہر ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے کم از کم 8 رن سے مارنا ہے. 8 رنز کی رن ریٹ سے آپ نے پہلے 10 اوور جو ہے نا وہ اپنے کھیلنے ہیں. آپ کو کھیلنا پڑے گا کیونکہ ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا 300 سے اوپر کا ہے. تو اگر آپ نے پہلے دائرے میں جو ہے وہ 80 کے حساب سے نہیں کھیلا نا تو پھر آپ فارغ ہیں. پھر آپ کے لیے وہاں سے اٹھنا ناممکن سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کی اننگ کا جب آغاز ہوتا ہے جناب تو ہمارے ہاں تو پہلی وکٹ ہی 8 رن کے اوپر جو ہے وہ گر جاتی ہے, اور اس کے بعد محمد رضوان جو ہے وہ آؤٹ ہوتے ہیں 22 رنز کے اوپر. یعنی کہ اور پاکستان جو ہے وہ اپنے تقریباً ون آف دا سلوئسٹ اننگز جو ہے وہ پاکستان کھیلتا ہے اپنی, اور 10 اووروں میں ہمارا سکور جو ہوتا ہے 2.2. اچھا, جب یہ میں نے دیکھا نا کہ جناب سکور جو ہے وہ 2.2, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب 40 اووروں میں 300 رن مارنے. 40 اووروں میں اب آپ 300 رن ماریں گے جو آپ کو 50 ملے تھے. آپ نے 10 اوور اس طرح گزارے ہیں. مجھے ایکچولی جب یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اور میں وہ آئی ایم ناٹ دا سارٹ آف پرسن کو جو بیٹھ کے نا وہ میچ فکسنگ, ہماری ایک عادت ہے ہمارے یہاں پہ بڑے آرام سے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ لو جی لگتا ہے مجھے میچ فکس ہی. میں اس قسم کی کوئی ایلیگیشنز نہیں لگانا چاہتا, لیکن دس ڈڈ ناٹ سیم رائٹ. یہ کیا طریقہ تھا, یہ کیا اسٹریٹجی تھی, یہ کیا سوچ تھی. مطلب یا تو ان کو کسی نے یہ کہا ہوا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ پرانا گیند جڑا نا تسی پرانا کر لو, 10 اوور گزار لو, اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ پھینٹنا شروع کر دینا. تو آپ نے تو پاور پلے سارا ضائع کر دیا. اچھا, اس کے بعد آپ سے یا تو رن ہی نہیں بن رہے تھے یا تو اگلوں کی بالنگ اتنی کو تیز ہو گئی تھی, سارے کے سارے 150 155 والے آ گئے تھے کہ آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے کہ یار کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد 69 رنز کے اوپر آپ کا تیسرا کھلاڑی فخر زمان جو ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کا اوپنر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بھی آؤٹ ہو گیا. بابر نے جو ہے وہ 64 رنز کی اننگ کھیلی, لیکن وہ بھی کتنی گیندوں میں 90 بالوں میں 64 رنز. اور پاکستان کی ٹیم جو ہے میں مطلب کل ملا کے اگر بات کروں تو 260 رنز کے اوپر آؤٹ ہو گئی اور 60 رن سے آپ یہ میچ ہار گئے. پاکستان آئی وانٹ ٹو سے دیٹ پاکستان کسی ایک مومنٹ کے اوپر بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو یہ میچ جیتنا چاہیے یا وہ ڈیزرو کرتا ہے یہ میچ جیتنا. یہ جو 11 لڑکے آپ نے گراؤنڈ میں بھیجے ہوئے تھے نا, ان 11 میں سے کسی ایک لڑکے کو بھی دیکھ کے آئی ایم سوری ٹو سے ایون دو یہاں پہ خوشدل خان کی جو ہے وہ خوشدل شاہ کی جو ہے 69 ہے
اور بابر کا 64 ہے، لیکن یہ کسی صورت بھی انٹرنیشنل، آج کی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کے سٹینڈرڈ پہ کہیں نہیں آتا، اور کہیں پہ بھی نہیں آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ جناب یہ لڑکے آج میچ جیتنے کے لیے گراؤنڈ میں اتر رہے ہیں، کہ آج یہ اپنی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز جو ہے وہ ایک جیت سے کریں گے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے، لیکن پاکستان کے پاس ایک وقت تھا کہ پاکستان کے پاس نا ایسے سپر سٹارز تھے جن کو جب وہ بال کراتے تھے، لائک آپ کا شعیب، آپ کا وسیم، وقار، یہ جب بال کراتے تھے نا تو آپ کہتے تھے لو جی اینی مومنٹ ناؤ اینی تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ میں آج جب اس ٹیم کی طرف دیکھتا ہوں، میں مثال کے طور پہ میں اگر حارث روف کی طرف دیکھوں تو حارث روف نے جناب 10 اووروں میں 83 رن دیے ہیں، 83 رن۔ دس از کرمنل، دس از ایبسولوٹلی کرمنل کہ اگر آپ ون ڈے کے اندر جو ہے وہ 10 اووروں میں 83 رن دے رہے ہیں۔ یہ کہاں کا ٹیلنٹ رہا آپ کا؟ یہ کہاں کا آپ کی ایکوریسی کدھر گئی؟ اس کے بعد مطلب میں باقیوں کی بھی اگر میں اٹھا کے میں دیکھوں، خوشدل نے جو ہے وہ 7 اووروں میں 40 رن دیے ہیں، شاہین شاہ افریدی 10 اووروں میں 68 رن۔ شاہین شاہ افریدی آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن مجھے لگتا ہے ہی از گون پاسٹ ہز پرائم ناؤ، ان کے اندر وہ سٹنگ اب ہے ہی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب اگر کوئی بیٹسمین ان کو فیس آج کل اگر کوئی فیس کر رہا ہوگا تو کہے گا او ہو شاہین شاہ افریدی آ جائے سدھے ہو جاؤ ذرا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور میں وہ جو بات کر رہا تھا نا وسیم، وقار اور شعیب اختر کی، ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ ہمارے فاسٹ بالر جب شروع کرتے تھے اپنا اٹیک سٹارٹ کرتے تھے، میں کہتے تھے لو جی اب کسی وقت بھی سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو جی اے جڑی وکٹ آئے گی نا، یہ بیٹسمین کوئی غلطی کر جائے تو کر جائے، ساڈے اندر اینا کوئی ٹیلنٹ نہیں لگتا اسی وکٹ لے لیں گے۔ اور میں جب یہ ساری یہ بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے میں کسی ایک میچ کو دیکھتے ہوئے نہیں کر رہا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں کل رات کے میچ کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اوور آل اس ٹیم کی سائیکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا دوسری بات یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے، ساڈا دماغ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے، آپ 2 میچ نیوزی لینڈ سے ہار چکے ہوئے تھے پہلے، یہ ابھی ٹرائی سیریز کے اندر آپ نے وہ ان کے اگینسٹ بھی پہلا میچ کھیلا تھا، آپ ہار گئے، پھر آپ نے فائنل ان کے اگینسٹ کھیلا پھر ہار گئے، یہ تیسرا میں انہوں نے آپ کو ہرانے کی ہیٹ ٹرک کر لی ہے، آپ کے ملک کے اندر ہی آپ کو ہرانے کی ہیٹ ٹرک کر لی ہے، 3 میچ آپ کو ون ڈیز کے انہوں نے ہرا دیے۔ جب 2 دفعہ آپ ایک ٹیم سے ہار جاتے ہیں نا لگاتار، تو سائیکولوجیکلی بھی آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں۔ آپ کبھی اگر آپ نے خود کو کرکٹ کھیلی ہو، ایک ٹیم کے ساتھ آپ لگاتار جب 2 میچز ہار جائیں نا، اچھا ہو سکتا ہے وہ ٹیم آپ کے ساتھ 19-20 کی ہو، میں ابھی نیوزی لینڈ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خیر ہمارا 15-20 لگ رہا ہے اس وقت، 19-20 کا تو چکر لگ ہی نہیں رہا، لیکن اگر 19-20 بھی ہو نا اور اگر آپ اس سے 2 میچ ہار جائیں تو تیسرے میں تو آپ کے ہاتھ پاؤں ایم ہی ہاتھ پاؤں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ یار ہو پتہ نہیں اسی کس طرح جتائیں گے، وہ ابیلٹی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں بابر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، میں آپ جانتے ہیں مجھے بابر بہت پسند ہے، میں ہمیشہ بابر کی تعریف کرتا ہوں، لیکن بابر صاحب یہ موقع نہیں ہے، یہ لوگوں کو نا ایک عام ایوریج کرکٹر سے لیجنڈری کرکٹر اس طرح بنتے ہیں۔ اور اب مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، وہ جو آپ کہہ رہے تھے میں نے کنگ کہنا چھاڑ دیو، اللہ کی قسم واقعی چھاڑ دیو، اب تو میں بھی لوگوں کو کہوں گا یار بند کرے کہنا، کیونکہ کنگ اس طرح نہیں پرفارم کرتے، یہ جس طرح کی پرفارمنس ہو رہی ہے یہ کنگ والی پرفارمنس نہیں ہے، یہ پیادوں والی پرفارمنس ہے۔ بابر کنگ کے بجائے بابر پیادہ لکھنا شروع کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ یہ اس طرح تو نہیں ہے۔ آج آپ کی ٹیم کو 320 کا اگر ٹارگٹ ہے، 320 اگر یا 22 آپ نے اگر مارنا ہے، 321 اگر آپ نے مارنا ہے تو بھائی 150 چاہیے آپ کا، آپ کی ٹیم کو آپ کا 150 چاہیے میرے بھائی، اور وہ 150 بھی 7 کی ایوریج سے 8 کی ایوریج سے چاہیے، یہ والی سپیڈ چاہیے آپ کی۔ مجھے آپ کا وہ میچ نہیں چاہیے جس میں پاکستان جو ہے وہ آلریڈی ایک میچ اگر جیتا ہوا ہے، یا آپ کسی چھوٹی ٹیم سے کھیل رہے ہیں تو پتہ جی جناب بابر صاحب نے آج 125 مار لیا، جی کمال، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ٹیم آپ کی مشکل میں ہے، آپ کھڑے میں آپ کے سامنے وکٹیں گرتی جا رہی ہیں، آج آپ کا 150 چاہیے تھا۔ محمد رضوان صاحب کو ذرا کپتانی ان کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اگر جا رہے ہیں، آپ بیٹنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے رن ریٹ دیکھا ہے پہلے 10 اوور میں آپ کس طرح کھیل رہے ہیں؟ کیا بات ہے، گیند نظر نہیں آ رہا تھا، یا وہ مطلب آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کہ بال بالکل نظر آنا شروع ہو گیا ہے، یا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے فاسٹ بالر اتنے تیز ہو گئے تڑ کو پھڑے نہیں جا رہے۔
اچھا دوسری بات یہ ایک اور جو میں بات کرنا چاہوں گا, ہمارے یہاں پہ میں جانتا ہوں یہ اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہوگی کہ نہیں یہ کیوں کھلا دیا, اس کو کیوں کھلایا, اینج کر لو اونج کر لو. اور میرے بھائی آپ جو بھی کر لیں, میں ذرا کھل کے بات کروں گا, میری بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ جو بھی کر لیں, جڑے تجھے 11 کھلائے سن نا, اس میں زیادہ سے زیادہ 3 کو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ آپ کی اور اس وقت کپتان کی یا سلیکٹر نے جو بھی چوز کیا ہے اس میں 3 کو کھلاڑیوں کا رد بدل ہو سکتا ہے, بس اس سے زیادہ کا نہیں ہونا تھا. لیکن آپ اس بات کو آج مانیں, اور جڑا تو ایک سپر سٹار ہو, آپ کہنا مینوں سپر سٹار نہ کہو. جڑا بابر ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے نا کہ مجھے سپر سٹار نہ کہو, تہاڈی میئر میں بالکل صحیح کہہ رہے ہو, نہ کہو. تو ہن کہنا کہ سپر سٹار اے بھی تو دسو نا مینوں, مجھے بتائیے نا, مجھے ایکسپلین کریں, میں ان 11 میں سے کس کو کنگ کہنا ہے, میں نے کس کو میں نے کہنا ہے ساڑھے سپر سٹار نے. اور میں دوبارہ میں نے امریکہ میں جب وہ ورلڈ کپ ہوا تھا میں نے اس وقت بھی بات کی تھی, اور میں نے اے نہ کہنا کہ بھائی وہ جڑا بندہ جڑا نا وہ شیمپو دے اشتہار چاہتا ہے انہوں میں کہاں جناب اے ساڑھا سپر سٹار ہے, کیونکہ آپ لوگ پھر شیمپو کے ایڈ کی حد تک ہی سپر سٹار ہیں, پھر آپ ٹائر بیچنے کے لیے ہی سپر سٹار ہیں. تو پھر آپ یا کسی فلم ایکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر جس کام کے لیے آپ یہ شیمپو ٹائر اور یہ ساری چیزیں بیچتے ہیں نا, اگر آپ وہی کام صحیح طرح نہیں کر سکتے تو پہن تاڑا نہ شیمپو چاہیے نہ ٹائر چاہیے تاڑا. ٹھیک ہے. ایک اور بات, اب آج وہ والا میچ جو اتوار کو ہونا ہے, میں تو خود چاہتا ہوں کہ رضوان صاحب پریس کانفرنس جب کریں گے نا ایک دن پہلے, موسٹ پرابلی جو پری میچ پریس کانفرنس ایک ہوگی, یار سانو سیدھا ہی دس دینا میچ ویکھیے کہ نہ ویکھیے. بڑے کام ہوتے ہیں یار لوگوں کو. اور ایک اور ایشو یہ ہے کہ میچ بھی اتوار والے دن ہے, میچ اتوار والے دن ہے, لوگوں کو کم بھی کوئی نہیں ہونا. یا تو ہوتا ہے بندہ کوئی جاب پہ گیا ہوتا ہے, کوئی نوکری کا وہ کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے, کچھ کر رہا ہوتا ہے, تو بندہ کہتا ہے یار میں کسی کام لگ جائے, میں بڑا بزی ہوں. تو ہمیں آپ پہلے سے بتا دیں بھائی میچ دیکھیں کہ نہ دیکھیں, یا آپ سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں, کیونکہ اس قوم کا نا پیسہ بھی لگتا ہے, انرجی بھی لگتی ہے, خون بھی لگتا ہے. آپ یقین کریں خون سڑتا ہے ہمارا. کیا کریں, یہ پاگل قوم ہے, یہ کرتی ہے اپنے کرکٹرز کو بہت پیار کرتی ہے, اس گیم سے بہت پیار کرتی ہے, کیونکہ اس گیم نے ان کو بہت خوشیاں دی ہیں ماضی کے اندر. آپ لوگوں نے امریکہ میں جا کے جو کچھ کیا تھا پچھلے آئی سی سی ایونٹ کے اندر, ہم نے کہا چلو جی بھول جاؤ, لڑکے جو ہے نا اب شاید میچور ہو چکے ہوں گے. لیکن آئی ایم سوری, مجھے کسی کھلاڑی کے اندر فی الحال کوئی اسپارک نظر نہیں آ رہا. میں پھر بھی پر امید ہوں کہ یار ابھی شروع ہوا ہے ٹورنامنٹ. ساری عادت ہے, ہم لوگ جسے کہتے ہیں نا کہ وی آر سلو اسٹارٹرس, ہم ذرا دیر سے جاگتے ہیں. تو میرے بھائی اگلا میچ ہی جاگنے والا ہے, کیونکہ اگر آپ نہ جاگے نا تو پھر اس کے بعد آپ کی سوچ سے باہر ہے قوم آپ کا کیا حال کرے گی. ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوپر ایسی تنقید کرے گی کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اور میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل رات کی جو پرفارمنس تھی پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف, انڈین ٹیم اس کو دیکھ کے کہہ رہی ہوگی گل ہی کوئی نہیں, ترنے والا ہے, ایشو کوئی نہیں. اور ایسا کبھی پاکستان کے بارے میں ہوتا نہیں تھا اس طرح. میں نے خود ایک جرنلسٹ کے ناطے میں نے میچز کور کیے ہیں میں جا کے, اور میں نے چیمپئنز ٹرافی کور کی ہوئی ہے, میں نے چیمپئنز ٹرافی ہی کور کی ہوئی ہے, اور میں نے پاکستان انڈیا کا میچ کور کیا ہوا ہے. اس وقت عامر کھیلتے تھے, شعیب ملک وغیرہ, شاہد افریدی, یونس خان, یہ لوگ سارے کھیلا کرتے تھے. تو ان کو پوری ٹکر ہوتی تھی, پوری ٹکر محسوس ہوتی تھی کہ ہاں یار ہم کسی ٹیم کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو 11 لڑکوں کی کل پرفارمنس تھی, اس سے مجھے نہیں لگتا ان کو کوئی زیادہ فرق پڑے گا. یہ ٹیم جو ہے نا مجھے لگتا ہے کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں زیادہ بزی ہو چکی ہوئی ہے. جڑا اصل کام ہے کھیڈن والا, وہ اس کے ساتھ لگ رہا ہے ان کا تعلق واسطہ ہی ٹوٹ گیا ہوا ہے. بس ایکشن کروا لو, ڈرامے بازیاں, رنگ بازیاں ان سے کروا لو, جہاں پہ نمبر نظر آنے چاہیے, فگرز نظر آنے چاہیے, وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. چلیں امید کرتے ہیں آپ کے لیے, پھر بھی ہم امید کرتے ہیں آپ کے لیے, ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جاگ جائیں گے, اپنی اس نیند سے جاگ جائیں گے. کیونکہ اور کچھ نہیں تو بھائی اس مرتبہ تو پاکستان میں کھیل رہے ہیں, اپنے ہوم کراؤڈ میں کھیل رہے ہیں, انہوں دی عزت کر لو کو تھوڑی جی. اپنے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا, کہ بندہ کہتا ہے نا گلی محلے میں یار کھیل رہے تو اسی کا لحاظ کر لیں. تسی اپنے گھر وچ کھیڈن دے ہو تو تہاڈی مہربانی تھوڑا جہا لحاظ کر لو, تھوڑا جہا لحاظ کر لو. اچھا جی,
کچھ اور خبریں بھی شامل کریں, کرکٹ پہ تو کافی بات ہو گئی. تو جناب خبر یہ ہے جو سیاست کے میدان سے یا ویسے آپ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور چیف جسٹس کی جو ہے وہ کل ملاقات ہوئی ہے, اور چیف جسٹس کی دعوت پر جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے. اعلامیہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے. اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم کی ملاقات چیف جسٹس کی ریفارمز ایجنڈے کا حصہ ہے, اور چیف جسٹس نے عدالتی پالیسی ساز کمیٹی اجلاس کے ایجنڈا بھیج کر تجاویز مانگی تھی. ملاقات میں چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی پالیسی سازی پر اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لوں گا, اپوزیشن سے بھی تجاویز لیں گے تاکہ اصلاحات غیر متنازع اور پائیدار ہوں. سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں وزیر قانون اور رجسٹرار سپریم کورٹ, سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن بھی اس کے اندر موجود تھے. تو اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر کنفرم ہوئی ہے, ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل نے عدالتی طلبی کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کروا دی ہے. پچھلے کئی دنوں سے یہ ملاقات نہیں ہو رہی تھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے اوپر شدید اعتراض کیا گیا تھا. کل یہ ملاقات ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری, انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور وہ جلسہ کس دن رکھا ہوا ہے 22 مارچ کو, اور جلسے کی درخواست کی گئی ہے مینار پاکستان کے لیے. اور درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ 23 مارچ قرارداد پاکستان کے موقع پر 22 مارچ کو پرامن جلسے کی اجازت دی جائے. پرامن جلسہ کرنا تحریک انصاف کا بنیادی حق ہے. تو اکمل خان باری نے ڈپٹی کمشنر کو یہ درخواست دی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ 22 مارچ کو پرامن جلسہ کریں گے, اور جلسے کا مقصد 23 مارچ کے نظریے کو فروغ دینا ہے. اب لاسٹ ٹائم جب انہوں نے 8 فروری کے حوالے سے جلسے کی اجازت مانگی تھی تو ان کو نہیں ملی تھی. اس مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو 22 تاریخ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اس کے علاوہ جناب برطانوی میڈیا کے مطابق ولیم ہیگ نے باضابطہ طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے طور پہ حلف اٹھا لیا ہے, اور لارڈ ہیگ یونیورسٹی کی تاریخ میں 160ویں چانسلر ہوں گے. وہ لارڈ پیٹن آف بارنز کی جگہ لیں گے, جنہوں نے فروری 2024 میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا تھا. یہ بیسیکلی یہ وہی عہدہ ہے جس کے لیے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کافی, بلکہ ان کی پارٹی نے, عمران خان صاحب نے تو نہیں, ان کی پارٹی نے جو ہے وہ کافی کیمپیننگ کی تھی, لیکن اس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا تھا. مسلم لیگ نون کے ورکروں کی جانب سے, ایکٹیوسٹ کی جانب سے جو ہے پوری ایک کیمپین چلائی گئی تھی کہ یہ سزا یافتہ ہیں اور ان کو یہ ایلیجبل نہیں ہے کہ ان کو اس رول کے لیے کنسیڈر کیا جائے. اور ویسے بھی اس رول کے لیے جو ہے آپ کو وہاں پہ پریزنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب آپ جانتے ہیں پہلی جیل میں, تو پھر الٹیمیٹلی ان کا نام جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا تھا. تو پی ٹی آئی میں بڑی تنقید کی گئی تھی اس بات کے اوپر کہ جناب یہ ایسا کیوں ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرک بسوں کا افتتاح کیا ہے, جو اس کی افتتاحی تقریب جو ہے وہ کل ہوئی تھی, اور 27 الیکٹرک بسیں جو ہیں انہوں نے کہا آ چکی ہیں, جو کہ آج سے لاہور کی سڑکوں کے اوپر رواں دواں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف پیسے دے رہے ہیں اور مریم نواز خرچ کر رہی ہے. میں نے کسی ایک منصوبے کے لیے بھی شہباز شریف سے پیسے نہیں مانگے, ہر صوبہ وفاق سے پیسے مانگتا ہے, ہم نے کچھ نہیں مانگا. انہوں نے حاضرین سے پوچھا کہ کون ہے جس نے پاکستان میں فتنہ فساد کی سیاست کا آغاز کیا, تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے حاضرین تھے انہوں نے جواب دیا عمران خان. مریم نواز نے کہا کہ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آج وہ سزا بھگت رہے ہیں. میں صبح سے شام تک پنجاب میں خدمت کر رہی ہوں. پی ٹی آئی دور میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ملک پر حملہ کرنے کا دھبا کس پر لگا, نام نہیں لینا, لیکن نام تو آتا ہے. اچھا, آئی ہیو ٹو سے دس, میں خاص طور پہ لاہور کے لیے یہ جو الیکٹرک بسوں کا جو ایک انیشیٹو ہے, آئی مسٹ کمینڈ دس. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اینڈ آئی ٹیل یو وائی. ایک تو آبویسلی پولوشن کے حوالے سے جو فیول جو برننگ ہوتی ہے اس سے آپ کی بچت ہوگی. دوسرا, اس شہر کو, لاہور شہر کو جو اسموک کا ایشو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اینی انیشیٹو, وہ الیکٹرک بسز ہوں, الیکٹرک کارز ہوں, چارجنگ اسٹیشنز ہوں, وہ جتنے بھی اس قسم کی انیشیٹوز ہیں, آئی ووڈ فلی سپورٹ اٹ. تو آئی تھنک میں مریم نواز صاحبہ کی اس بارے میں کم از کم ضرور تعریف کروں گا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے. اینڈ آئی ہوپ, مجھے صرف ایک ہے کہ آئی ہوپ کہ جو الیکٹرک بسز ہیں یہ اسٹینڈرڈ کی ہوں, یہ نہ ہو کہ ان کا بریک ڈاؤن ہو جائے آنے والے سالوں میں بہت جلد, یا ان کی بیٹریز جو ہیں وہ اڑ جائیں. اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آئی ہوپ یہ کوالٹی کی چیز ہو اور یہ چلے آگے, اینڈ ایف اٹ سکسیزفل تو یہ آگے مزید جو ہے وہ چلتا رہے, اسی طرح یہ آگے چلتا رہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.